اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ایک سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور ریاست مدینہ اس حوالے سے کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے ہمارے مملکت میں، مملکت خداداد پاکستان میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں کس طرح سماجی نظام قائم کیا، کس طرح معاشی نظام قائم کیا، کس طرح تربیتی نظام قائم کیا۔ علی ھذا القیاس بہت سارے موضوعات اس موضوع کے تحت ہم لے کر آئے اور اپنے معزز علماء سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان نظاموں کی بنیاد رکھی ریاست مدینہ میں، اور آج ہمیں روشنی کس انداز میں مل رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع جس پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروائیں گے وہ موضوع ہے کہ ریاست مدینہ کا عدالتی نظام۔ خواتین و حضرات، کونوا قوامین بالقسط، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ خواتین و حضرات، عدل پر دنیا چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عادلانہ فیصلے ہیں، وہ ادارہ ہے، وہ کیسے قائم کیا۔ ججز آپ خود موجود ہیں تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، پھر آپ کے بعد جو لوگ آئے اور جو دین کو وسعت و اشاعت ہوتی چلی گئی تو کس طرح عادلانہ فیصلے ہوئے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کوئی جھوٹی گواہی کے ذریعے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لو تو جان لینا کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ خواتین و حضرات، قول الزور کہا جاتا ہے، جھوٹی گواہی۔ اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمودات ہیں ان کو بھی جوڑیں گے ہم۔ حالات حاضرہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ، ان کی ہی کتابوں سے فیصلے، ان کے معاملات کے، ان کے جو ڈسپیوٹس تھے ان کو بتائے گئے، اس پر بھی کچھ بات کروائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ کیسا ماحول اور کیسا نظم اور کیسی ریاست، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے حکمران، ہمارے منصفین، ہمارے ججز، ان کو روشنی کیا مل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام عدل سے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے اپنے دو جید علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آج بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء اور آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا،
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 25 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب یا غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عادلانہ نظام قائم فرمایا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ عدل کے تعلق سے، عدالت کے تعلق سے ہمارا دین کیا رہنمائی فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں جو عدالتی نظام قائم فرمایا ہے، اس کو ہمیں اس وقت سے دیکھنا چاہیے جس وقت یہ ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کی جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ اور وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا، وہ اگرچہ معاہدہ پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاہدہ تھا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور جس کو بعد میں اس ریاست مدینہ کے دستور کی حیثیت حاصل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاہدہ بنیادی طور پر وہ معاہدہ امن کیا تھا، لیکن ایک شک رہ گئی، ایک بات اس میں آئی، ایک سوال پیدا ہوا کہ جب یہ ساری اقوام اور سارے قبائل، جس میں یہود بھی شامل تھے، مشرک قبائل بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، کہ ان کا جب آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے گا، کسی بھی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت تھی، اس کے علاوہ کسی پر نگاہ نہیں ٹکی، اور سب نے بالاتفاق یہ قبول کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فیصلے فرمایا کریں گے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیادی دستور کے ساتھ، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، 53 شکوں پر مبنی یہ ایک آئین تھا، ایک دستور تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے چیف جسٹس قرار پائے۔ اگرچہ جو ان کے باہمی آپس کے معاملات تھے، میوچل ان کے خاندانی معاملات تھے، خانگی معاملات تھے، یہود کے یا مشرک قبائل کے، اس میں سارے فریق اس بات کا اختیار رکھتے تھے کہ وہ اپنے اپنے فیصلے خود کر لیا کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح سے مسلمان بھی اپنے باہمی فیصلے باہمی خود کریں گے، اور ان کے فیصلے تو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے۔ یوں ریاست مدینہ کے جو سربراہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور آپ وہاں کے چیف جسٹس بھی قرار پائے۔ یوں جو عدالتی نظام مدینہ طیبہ کے اندر قائم ہوا، وہاں پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح کی روشنی میں کہ جوڈیشری اور جو عدالتی نظام، یعنی جوڈیشری اور انتظامیہ، یہ جو مقننہ اور انتظامیہ ہے، یہ اکٹھے چلے ہیں۔ پورا عدالتی نظام بھی اور یہ جو عدالتی نظام بھی اور دوسرا انتظامی نظام بھی، یہ اکٹھا چلا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ میں یہ بہت بڑی تبدیلی کی کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ الگ کر دیا انتظامیہ سے، اور عدلیہ اور انتظامیہ یہ الگ الگ ہو گئیں، اور اس کے بعد ججز مقرر کیے جانے لگے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دیگر شہروں میں خود جو گورنر یا عمراء یا عمال مقرر کیے تھے وہی وہاں کے جج ہوتے تھے۔ یہ تو تھی اس کی جو یعنی فارمیشن اس عدالتی نظام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور جہاں تک اس کی فکری بنیاد ہے اس عدالتی نظام کی، تو وہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، یہ آیت ہو یا دیگر آیات قرآنیہ ہوں، وہ بنیاد عدل ہے۔ معاشرے جب چلتے ہیں تو وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، قرآن کا اصول ہے کہ معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولو۔ حکمران یا چیف جسٹس یا چیف ایگزیکٹو ایثار و احسان کرتے رہے عوام الناس کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی نظام یہ تھا ریاست مدینہ کا، لیکن جہاں تک کوئی کسی با اختیار آدمی کی بات ہوتی تھی، با اختیار طبقے کی بات ہوتی تھی، یا پھر حکمرانوں کی یا عمال کی یا گورنروں کی بات ہوتی تھی، اس کے بارے میں کبھی رو رعایت نہیں کی گئی، بلکہ عدل کا ایک سخت کوڑا ان کے سر کے اوپر رکھا گیا، جس کی وجہ سے ایک ایسا شاندار عدالتی نظام تکمیل پذیر ہوا اور تشکیل پذیر ہوا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی شہری مساوات، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بات کرواؤں، اور یہ کہ دین کی نقطہ نگاہ سے کہ شہری قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ وہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ وہ الگ موضوع ہے، لیکن قانون کی نگاہ میں سب برابر۔ عدل فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری، اور تاخیر سے نہیں، فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو قرآنی آیات کے حوالے سے آپ اس کو مزید کھول دیجئے، تاکہ ہم سب کے سامنے جو فلسفہ ہے بنیادی دین کا فلسفہ عدالت کے حوالے سے وہ سامنے آ جائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، قرآن کریم فرماتا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اور وہ واقعہ جب آپ نے بات فرمائی، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا وہی شہری مساوات کے حوالے سے، کہ جب کسی خاتون نے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے چوری کی تو کہلوایا گیا، سفارش کروائی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اکبر، کہ روح کانپ جاتی ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، اللہ اکبر، اگر وہ اس جرم کی مرتکب ہوتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت قیمتی بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آ چکی ہے۔ ایک اصولی بات ہمیشہ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکامات اور اقدامات پر کلام کر رہے ہیں، تو ساری دنیا کا کوئی نظام ہو، کوئی سسٹم ہو، اور اس کے بالکل بالمقابل ہم امام الانبیاء علیہ السلام کی عطا کردہ سسٹم کی بات کریں تو اہم ترین ان کی حیثیت ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ معلم بھی ہیں، وہ کسی کے والد بھی ہیں، وہ کسی کے داماد بھی ہیں، وہ کسی کے دوست بھی ہیں، وہ امام مسجد بھی تھے، وہ خطیب بھی تھے، وہ مزکی بھی تھے، مربی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، جسٹس بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، مگر اہم ترین حیثیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ اگر نقطہ کلیئر رہے تو بات اور خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کچھ حضور نے عطا فرمایا وہ الہامی ہدایت کے مطابق ہے، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے عقل انسانی کی امامت کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اگلا نقطہ، انیس صاحب، قانون ہمارے دین نے عطا کیا، عدالتی معاملات کے حوالے سے رہنمائی بھی عطا فرمائی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات جو بیان فرمائی، اور دیگر خوبصورت باتوں کے ساتھ، کہ افراد کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہمارا دین قرار دیتا ہے۔ عدالت میں تو کیس پہنچے گا، مقدمہ پہنچے گا جب کوئی تعدیبی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ انسان کا بنایا ہوا قانون وہ حرکت میں آتا ہے جب جرم ہو جاتا ہے۔ الہامی تعلیم اولاً تو جرائم کے ارتکاب تک پہنچنے کے راستوں پر پابندی لگاتی ہے۔ زنا کو لیجئے، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے
قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ جو انگلش میں ہم کہتے ہیں نب دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دینا، تو دین پہلے ایک لمبا پروسیس عطا کرتا ہے کہ بندے اگر اس پروسیس سے گزریں تو بہت ناممکنات میں سے کم و بیش یہ بات ہو جائے گی کہ جرائم کا ارتکاب ہو۔ افراد خانہ ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، پڑوسی ہوں، لین دین کرنے والے ہوں، بٹ نیچرل انسان ان میں جھگڑا ہو سکتا ہے اور وہ عدالت کے اندر جائے گا پھر مقدمے کی صورت میں، مگر وہاں جانے سے پہلے شریعت بہت ساری تعلیمات عطا کرتی ہے۔ خوف خدا کی بات بھی آتی ہے، زبان کی احتیاط کی بات بھی آتی ہے، امانت ادا کرنے کی بات بھی آتی ہے، ایفاء عہد کی بات بھی آتی ہے، حقوق العباد بھی بتائے جا رہے ہیں، اخلاقی تعلیم بھی عطا کی جا رہی ہے، ایثار بھی بتایا جا رہا ہے، قربانی دینا بھی بتایا جا رہا ہے، اور عفو درگزر کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ یہ سارے مباحث ہیں تعلیم کے درجے میں، یعنی مکمل پیکج ہے، مکمل پیکج ہے۔ ہم اصل میں بات ہوتی ہے کہ جرائم کا ہمیں روک تھام، بالکل روک تھام کرنی ہے جی، مگر تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے۔ ان سارے مراحل کے بعد اگر کوئی اب پھر بھی سر پھرا ہو جائے اور ارتکاب کرنے کا ارادہ کر ہی بیٹھے تو بعض سزائیں بھی سخت ترین دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، تاکہ ان سزاؤں کے خوف کی وجہ سے بھی بندہ جرم کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دین جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے، سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا۔ یہ خود اپنی جگہ اتنا خوبصورت پہلو ہمارے دین کا، ڈاکٹر صاحب بھی امید ہے میری بات سے اتفاق کریں گے کہ شریعت اسلامی نے ایسی قدغنیں لگائی ہیں عدالتی کارروائی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک مجرم جرم کا ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے سزا سے بچ جائے، مگر اس کا قطعاً امکان نہیں ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا مل جائے۔ ایسی قدغنیں گواہوں کے حوالے سے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے اعتبار سے ہمیں بہت سارے واقعات نبی اکرم علیہ السلام کے عہد سے ملتے ہیں۔ تو میں دوبارہ عرض کروں، اسلامی قانون کی خصوصیت یہ ہے این ممکن ہے کہ مجرم بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جانے کی وجہ سے دنیا میں سزا سے بچ جائے، کل پکڑا جائے گا، مگر یہ ممکن نہیں ہے ایک بے گناہ کو سزا مل جائے، ایک شخص جس نے جرم کا ارتکاب نہ کیا اس کو سزا مل جائے۔ تو خوب آپ نے فرمایا وہ شریعت اسلامی جو ہے وہ سزاؤں کا نفاذ نہیں بلکہ جرائم کا خاتمہ چاہتی ہے۔ انیس صاحب 97 میں ایران کا ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہ رجم کی سزا تھی، اور وہ 25 منٹس کا ویڈیو کلپ تھا، 97 کی میں بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم ابھی 3 منٹ گزرے ہیں، وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینے بہہ گئے جسم سے۔ یہ ہے وہ جو عبرت انسان کو حاصل ہو اور خوف ہو کہ وہ جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ تو آپ نے بجا فرمایا یہ پورا تعلیم، تربیت، معاشرت، اخلاقیات کا پورا پیکج اسلام عطا کرتا ہے۔ پھر اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اب بات چلے گی مقدمے کی شکل میں، اور پھر اسلامی قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور پھر کسی سزا کا نفاذ کا موقع بھی آئے گا، کیونکہ معاشروں کو محفوظ بنانا ہے، مامون بنانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور شریعت اسلامی کے مقاصد کیا ہیں؟ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت، لوگوں کی عقل کی حفاظت، لوگوں کی جان کی حفاظت، لوگوں کے مال کی حفاظت، لوگوں کی آبرو کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت۔ جو اپوسٹیٹ ہے، مرتد ہو جائے، بڑی سخت سزا اسلام بیان کرتا ہے۔ اسی طرح عقل کی حفاظت، شراب کو منع کیا گیا، جوے کو اینڈ سو آن منع کیا گیا۔ جان کی حفاظت، قصاص کا حکم عطا کیا گیا ہے۔ مال کی حفاظت، ڈاکوؤں کے لیے سزائیں ہیں، چوروں کے لیے سزائیں بیان کی گئی۔ آبرو کی حفاظت، زنا کے ارتکاب پر سخت سزائیں شریعت نے بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ، عقل، جان، مال، آبرو محفوظ رہ سکے۔ بڑا پیارا اصول ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکامات کی حکمتیں بڑی واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں اگر یہ مقاصد شریعت ہمارے سامنے رہیں۔ اگلا نقطہ جو آپ نے 2-3 بڑے اہم نقطے اٹھائے کہ شریعت اس پہلو سے مساوات عطا کرتی ہے، جس کو ہم کہتے تو ہیں آج کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل اس کو قائم اور نافذ کر کے دکھایا۔ یہی واقعہ جو آپ نے پیش کیا ابھی بیان فرمایا کہ ایک عورت نے جس کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ تھی، وہ ایک بڑے قبیلے اور خاندان کی مالدار گھرانے کی عورت تھی، اور وہ چوری کا ارتکاب کر بیٹھی۔ جرم ثابت بھی ہو گیا تو سفارش آنا شروع ہوئی، اور جب یہ سفارشیں آئیں تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور آپ نے بہت کم ایسا ہوتا
لیکن آپ نے اس موقع پر کیا تاریخی جملے عطا فرمائے. دیکھو تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور چھوٹے کو سزا دیا کرتے تھے. یہ طبقاتی تقسیم اگر کر دی جائے کہ غرباء کے لیے قانون الگ ہو اور امراء کے لیے قانون الگ ہو، چھوٹوں کے لیے تو نفاذ ہی نفاذ اور بڑوں کو چھوڑ دیا جائے. حضور 14 صدیوں پہلے فرما رہے یہ قوموں کی تباہی اور بربادی کی علامت ہوا کرتی ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، میرے خیال سے مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سڑکوں پر 500 روپے کا چالان بھی دھڑا دھڑ جو ہے کاٹا جائے گا، اور بھائی بالکل کاٹا جائے، لیکن سارا یہ نزلہ غرباء پہ گرتا ہے، اور وہ امراء وہ معاشرے کے اندر پوری قوم کو لوٹنے والے، بیچنے والے اور دھڑلے کے ساتھ کہنے والے کہ صاحب ہم وکیل نہیں کرتے، ہم تو ججز خرید لیتے ہیں. اتنے دھڑلے سے ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ مردہ معاشروں کی علامت ہوا کرتی. تو حضور کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کو کاٹنے کا میں حکم دیتا. یہ وہ مساوات اور یہ عدل کا نفاذ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. قاضی شریح کی عدالت میں وقت کے امیر المؤمنین آ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھائی میری زنا کا معاملہ ہے. اول تو آ گئے وہ عدالت میں ایک مقدمے کی پیروی میں اور کہتے ہیں میرا غلام اور میرا بیٹا گواہ ہے. کہا جی غلام اور بیٹا تو بہرحال آپ کا اپنا ہے، اس کی تو گواہی قبول نہیں ہو سکتی. چلے جاتے ہیں اور جس نے زنا چوری کی وہ اس عدل کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے وقت کے خلیفہ کا خود حاضر ہو جانا عدالت کے اندر، اپنے مقرر کردہ جج کے سامنے کھڑا ہو جانا، وہ تو متاثر ہو کر اسلام قبول کر. یعنی وہاں کوئی استثناء حاصل نہیں تھا، استثناء نہیں. وقت کے لیکن آج استثناء اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو حاصل ہے. جی مجھے اجازت دیجئے انیس صاحب، آپ ہمارے استاد محترم کو اچھی طرح جانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ تو کھلے الفاظ میں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے کسی کو اسپیئر نہیں کرتے تھے. ان کے الفاظ میں اگر کہوں تو کسی شخص کو کیا اس کے ابا جان کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں. امام الانبیاء اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے اگر اس نے بالفرض کیا ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، اور داماد رسول خود عدالت میں آ رہے ہیں. کوئی استثناء ان مبارک ترین ہستیوں کے لیے نہیں ہے، تو باقی کسی کی اوقات کیا ہے کہ وہ اپنے لیے استثناء کی بات کرتا ہو. یہ گویا کہ یہ قوموں کے مٹ جانے یا ان کی تباہی کی طرف آ جانے کی علامت ہوا کرتی ہے کہ جب ایک آنکھ سے کسی کو دیکھتے ہو، دوسری آنکھ سے کسی کو دیکھتے ہو، جب یہ تقسیم کی جاتی ہے تو قومیں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں سامنے آ گئی، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کچھ باتیں مزید آپ سے سیکھیں ہم. اب آپ یہ فرمائیے کہ جھوٹی گواہی، قول الزور کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمودات ہیں؟ دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عدالتی نظام قائم فرمایا اس میں گواہ کی کسی بھی فیصلے میں بنیادی حیثیت ہے، اور اگر گواہ ٹھیک گواہی دے گا تو اس پر فیصلے کا انحصار ہوتا ہے. اور اسی طرح جو شخص جو مدعی یا مدعا علیہ ہے ان کے بیانات پر بھی فیصلے کا انحصار ہوتا ہے. قاضی یا جج جس نے بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اس وقت مدعی یا مدعا علیہ کے موقف اور گواہان کے بیانات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جج ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ درست نہ ہو تو بھی کسی شخص کے لیے وہ مال جائز نہیں ہو جاتا. اگر کسی دیوانی کیس میں وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اگر کسی کی چرب زبانی کی بنیاد پر یا کسی کے موقف کی بنیاد پر میں یہ فیصلہ کر دوں اس کے حق میں اور وہ مال اس کا نہ ہو تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو جاتا. اور جہاں تک گواہی کی بنیاد ہے تو جھوٹی گواہی دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جھوٹی گواہی ہے اس سے بچ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے کہ اپنی الا خبردار ہو کے سنو. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، الا وقول الزور، جھوٹ بولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹی گواہی نہیں دینی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی ممانعت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو عباد الرحمن کی خصوصیت بتائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور،
وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایک تو جھوٹ کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے، یہ بھی اس کا معنی ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ تو انیق صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتبع المؤمن علی کل خلق، ایک مومن جو ہے وہ ہر چیز پر اس کی تخلیق ہو سکتی ہے اور اس کے اخلاقیات میں ہر چیز ہو سکتی ہے سوائے دو باتوں کے، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بددیانتی اس کی کبھی بھی اس کے اخلاق میں نہیں ہو سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عام آدمی کو یہ فرمایا تو پھر خاص طور پہ جب وہ گواہی دے رہا ہے تو گواہی دیتے وقت جھوٹی گواہی کے اوپر پورے مقدمے کا انحصار ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ پورے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو گواہیاں دیتے پھرتے ہوں گے، اپنے آپ کو گواہی کے لیے پیش کرتے پھرتے ہوں گے، گویا کہ جنہوں نے اپنی قیمت وصول کرنی ہوتی ہے اور وہ گواہیاں دینے کے لیے ہر عدالت میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ ایسے گواہ موجود ہوں گے جن کو گواہی کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ خود سے اپنی گواہی ہر کیس میں گواہی کے لیے موجود ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم آج کل عدالتی نظام میں دیکھتے ہیں کہ ایسے گواہ جو کرائے کے موجود ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر کسی بھی گواہی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پورے عدالتی نظام کی بنیاد ہل جاتی ہے جب کوئی شخص جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی قبول کرنے والے بھی اور جھوٹی گواہی دینے والے بھی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، شروع میں نے بات عرض کی کہ عوام الناس کے لیے جو ایثار اور احسان کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے، اس میں بھی یہ گواہیوں کی جو تزکیۃ و شہود کے جو اس کے معیارات رکھے گئے ہیں، وہ معیار رکھنا، اس کی تعداد کا رکھنا، یہ سارا اس طرف نشاندہی کرتا ہے، جیسا شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ اسلام جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا، تو جرم کو ختم کرنے کے لیے جرم ہونے سے لے کر سزا کے نفاذ تک درمیان میں اتنا مشکل کیا گیا ہے اس پورے سسٹم کو کہ گواہوں کی موجودگی اور تزکیۃ و شہود کے معیارات کو اتنا کڑا رکھا گیا ہے کہ اگر وہ معیار پورا نہ ہو، مثال کے طور پر جو بدکاری کے 4 گواہ اگر پورے نہیں ہوتے، 3 گواہ موجود ہوتے ہیں، تو چوتھے گواہ کی عدم موجودگی کی بنیاد پر مدعی کے اوپر قذف کی حد لاگو ہو جاتی ہے۔ گویا اس سسٹم کو اس طرح سے کیموفلیج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کر بھی بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر وہ سزا فوری طور پر نافذ نہ کی جائے۔ ماعز اسلمی کا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، جس کو رجم کیا گیا۔ 4 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، کوشش کی کہ یہ میرے سے بات نہ کرے، لیکن وہ جب بار بار بات کر رہے تھے تو بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رجم کی حد جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر بھی جب بعد میں بتایا گیا کہ وہ ان کو پوری طرح زمین میں گاڑا نہیں گیا تھا، اور جب ان کو شروع میں پتھر لگے تو انہوں نے بھاگنا چاہا اور اس کے باوجود ان کے اوپر پتھر مارے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بھاگنا چاہ رہے تھے تم نے بھاگنے دینا تھا۔ گویا کہ جرم کا خاتمہ چاہتا ہے اسلام، سزا کا نفاذ نہیں چاہتا، لیکن یہ سزا جس کو کڑے طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے وہ با اختیار طبقے کے لیے ہے۔ جو آپ نے فاطمہ مخزومی کی بات کی تو وہ اصل میں یہی بات ہے اور یہی واضح کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با اختیار طبقے کو کبھی بھی کسی طور پہ بھی سپیئر نہیں کیا، اور پوری جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں تک اور درمیان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر دور کے فیصلوں کو دیکھ لیجئے تو عوام الناس کو تو ریلیف دیا گیا ہے، عوام الناس کو تو کسی صورت میں چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اور آپ کے صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے بھی کبھی کسی با اختیار آدمی کو نہیں چھوڑا۔ اگر کسی نے تھپڑ مار دیا ہے تو اس کو الٹا تھپڑ مارا گیا ہے، کسی نے اگر کوئی سزا کسی کو اگر تکلیف دی ہے اس کو الٹا ویسی ہی تکلیف دی گئی ہے، اور جیسا قصاص کا نظام اور سزاؤں کا نظام قرآن نے بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ اگر کسی یہودی نے کسی بچی کے کان سے بالیاں اتاری ہیں اور اس کا سر جو ہے وہ کچل دیا ہے،
پتھر کے اوپر رکھ کر تو اس کو سزا دو پتھروں کے درمیان میں سر کچل کے دی گئی ہے. اور اگر عقل اور اورینا کے جو واقعے کے اندر موجود جو مجرمین تھے انہوں نے اگر چرواہے کو اور اس ملازم کو کڑی تکلیف دے کر اور سخت اذیتیں دے کر قتل کیا ہے تو ان کو اسی طرح سے سخت اذیتیں دے کر قتل کیا گیا ہے. تو جو معاشرے زندہ ہوتے ہیں وہ ایک شاندار عدالتی نظام کے تحت ہوتے ہیں. اور ریاست مدینہ کا عدالتی نظام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر عدالت صحیح ہو جائے تو پورے معاشرے کا نظام درست ہو جائے گا, اور اگر عدالت درست نہ ہو تو پورا معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والو, جہاں سزاؤں کا نفاذ ہوگا, عدالتی نظام ہوگا, وہاں معاشرے کی زندگی ہوگی, معاشرے کو زندگی ملے گی, اور حیات بخش معاشرہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پذیر ہوگا جو زندہ معاشرہ ہوگا, وگرنہ معاشرے مردہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصاص میں حیات ہے. قصاص میں کسی کو اگر قتل کیا جا رہا ہے تو معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے, معاشرے میں رہنے بسنے والوں کی جانوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں سامنے آئیں. ایک تو قول الزور کے حوالے سے, شہادت کے حوالے سے, شہادت, پھر وہ تذکرۃ الشہود, وہ گواہ کا معیار کیا ہوگا, وہ تو لمبی ایک بحث ہے لیکن اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ شہادت دینا ذمہ داری ہے. شہادت دیتے ہوئے ہمارے معاشروں میں ٹو ڈوز پہ ہم آ گئے اب, کیونکہ بس کلوزنگ اب ہونی ہے پروگرام کی. تو ایک تو یہ کہ گواہ کا معیار کیا ہونا چاہیے, اس پہ کچھ بات فرمائیے. شہادت اسے دینی چاہیے. ایک چیز اور, شہادت کو چھپاؤ نہیں. ہمارے یہاں شہادت کو چھپا دیا جاتا ہے. ٹو ڈوز کرنے کے کام ارشاد فرمائیے. اور آج ہم نے کیا سیکھا؟ جی شہادت کے حوالے سے نہیں, گواہی کے اعتبار سے تو بہت تفصیل ہو جائے گی. ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء نے, فقہا نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کبائر کا مرتکب, کبیرہ گناہ کا مرتکب, اس کی گواہی قبول نہ کی جائے. یہ اگر اسی ایک معیار کو انیس صاحب دیکھ لیں تو سوچئے, یہ جو آج کرائے کے گواہ اور جن کے کردار کی کوئی گواہی وغیرہ موجود نہیں, اور جس کو دیکھو چند ہزار روپے میں وہ گواہی سڑک پہ چلنے والا آدمی آ رہا ہے اور وہ گواہ بن رہا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات, بجا آپ نے فرمایا کہ شہادت کو چھپانا بھی ایک جرم ہے. کیوں؟ ایک عدالتی مقدمہ ہے جس کا مجھے, جس واقعے کے متعلق ہے اس کا مجھے علم ہے, میں اس کا عینی گواہ ہوں, اور مجھے گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینی چاہیے. قرآن سورۃ البقرہ میں کہتا ہے شہادت کو چھپانا یہ دل کا بھی گناہ ہے, اور ایسا شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مجرم ٹھہرے گا. جہاں جھوٹی گواہی کو ڈسکریج کیا گیا ہے, وہاں جب گواہی دینے کا موقع آئے تو گواہی دینی چاہیے تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو سکے. کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے کونو قوامین بالقسط, شہداء للہ, کھڑے ہو جاؤ قسط کی, جسٹس کی گواہی دینے والے قائم کرنے والے بن کر, شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے. اللہ کی صفت العدل, العادل, اور زمین پر اس کے حکم کے مطابق عدل کے فیصلے ہونے چاہیے. ان فیصلوں کے نفاذ میں گواہی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو گویا اللہ کے حکم کے نفاذ میں تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینے کے اندر کوئی سستی نہ کی جائے. دو تین مختصر باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک ہے انیس صاحب فوری انصاف کا معاملہ, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والی بات ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں مجرمین کو پالنے کا تصور ہے, عہد نبوی میں خلفائے راشدین کے دور میں ایسا تصور نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ ایک مقدمے کی کاروائی کے دوران میں اگر کسی کو قید کرنا ہے تو ایک بحث الگ ہے. کاروائی پوری کی جائے, مجرم ہے تو سزا دی جائے, اور اگر بے گناہ ہے تو اس کو فارغ کیا جائے. یہ جو ہمارے ہاں ایک شخص 25 سال کی عمر میں جیل میں داخل ہوا اور 50 سال تک وہاں پر سڑ رہا ہے, 25 برس ہو جاتے, 20 برس ہو جاتے, یہ غیر انسانی بھی ہے, یہ غیر اخلاقی بھی ہے, اور یہ غیر شرعی معاملہ بھی ہے. تو فوری انصاف کا معاملہ. دوسری بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو عدالت سے اپنے مقدمے کا فیصلہ لینا آسان تھا. یہ آسان ہو, فوری بھی ہو اور آسان ہو, ہر بندے کی ایکسیسیبلٹی ہو. آج معاملہ ہے کہ ایک بندہ اپنے حق کے لیے جاتے ہوئے 20 مرتبہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کو رشوت دینی پڑے گی, مجھے اس سے پالا پڑے گا, مجھے اس کو خوش کرنا پڑے گا, مجھے اس کا خوف بھی ہے. یہ جو سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, انہوں نے عدل کے نفاذ کو مشکل بنا رکھا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سستا انصاف, فوری انصاف
اور ایکسیسیبلٹی آسان ہو بندوں کے لیے، یہ ہمیں عہد نبوی سے واضح طور پر باتیں ملتی ہیں۔ اور انیس صاحب ایک بات اس میں جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ بہرحال جو مقتدر طبقات ہیں قوت نافذہ ان کے پاس ہے، ذمہ داری بھی ان کی زیادہ ہے کہ یہ اتنے التوا میں پڑے ہوئے مقدمات، زندگیاں لوگوں کی اچیرن ہو چکی ہیں، اور عام آدمی گواہی دیتے ہوئے ڈر رہا، اس کو جان کا خوف ہے۔ عام آدمی اپنے مقدمے کے فیصلے کے لیے آنے کے بارے میں 100 مرتبہ سوچتا ہے، تو وہ جو قوت نافذہ رکھنے والے ہیں ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر آپ نے فرمایا باپ ہے تو اولاد کے بارے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اگر آج مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ نہیں، تو یاد رہے کہ جن کے ہاتھ میں قوت اور قوت نافذہ ہے کل وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ معروف جملہ ہے سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر کو خوف ہے کہ اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں انسانوں کے لاشیں گر جاتے ہوں، ان کی جانیں تلف ہو جاتی ہوں، ان کے مال ہڑپ کر لیے جاتے ہوں، اور قوت نافذہ رکھنے والے حرکت میں نہ آتے ہوں، تو بہرحال انسانوں کے بارے میں بھی ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور آخری بات، کوئی جھوٹا مقدمہ لڑتا ہے، کوئی جھوٹا فیصلہ دیتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ آج تم لوگ ہو، تم نے ان مجرمین کی حمایت کر لی۔ وہ جو منافق کا مشہور واقعہ ہے، سورہ نساء میں تفصیل آتی، آج تم نے ان کی حمایت کر لی، چاہے وہ فیصلہ دینے والا حمایت کر لے، کوئی وکیل حمایت کر لے، کوئی گواہ حمایت کر لے، مجرم کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اب میں یکون علیہ وکیلا، بتاؤ اللہ کے سامنے جب تم کھڑے ہوگے کون ان کا وکیل بنے گا؟ کون جج ان جھوٹوں کا اور جھوٹے معاملات کرنے والوں کا مقدمہ لڑے گا؟ اللہ کے سامنے۔ تو آج فیصلہ کرنے والا ہو، مقدمے کی کارروائی کرنے والا وکیل ہو، گواہی دینے والا کوئی شخص ہو، ان سب کو جو خوف دلایا گیا وہ یہ ہے کل تم نے اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ بات وہی آ گئی کہ قرآن بنیادی تعلیم کیا دیتا ہے ہر بندے کو اس کے منصب کے اعتبار سے؟ خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا۔ یہ خوف خدا اولین شے ہے جو تعلیم میں آئے گی، تربیت میں آئے گی، اخلاقیات میں آئے گی، پھر وہ پورے پیکج کے نتیجے میں ہمیں صحیح فیصلے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں چند باتیں آتی ہیں لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے، سمپل ایک سوال جیسا آپ نے بات فرمائی بہت اہم، کہ جو فیصلہ کرنے والے ہمارے منصفین جو بیٹھے ہیں وہ، اور جو کیس لڑ رہے ہیں وکلا، ہمارے بہت بڑی برادری ہے ہماری، وہ کیس لڑ رہے ہیں، شیخ صاحب یہ آپ تعلیم فرما دیجئے کہ ایک وکیل، فرض کیجئے میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک ایسا کیس لے رہا ہوں جو کہ سراسر غلط ہے لیکن اس کی بڑی فیس مجھے مل رہی ہے، تو کیا مجھے وہ جھوٹا کیس اپنی فیس کی وجہ سے لے لینا چاہیے جبکہ میرا ضمیر مجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے؟ علی صاحب یہ تو اتنا واضح اس کا جواب ہے کم سے کم ایک مسلمان کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ غلط مقدمہ ہے اور ایک مجرم کو میں معصوم ثابت کرنے لگ جاؤں، بے گناہ ثابت کرنے لگ جاؤں، مجھے کچھ بولنا آتا ہے، میری کچھ انٹلیکٹ ہے، میری کوئی ایکسپرٹیز ہے، اور میں اس کی فیس بڑی بھاری بھرکم لے رہا ہوں، میں کم از کم کہوں گا یہ میں جہنم کے انگارے اپنے لیے تیار کر رہا ہوں۔ کم از کم میں کہوں گا یہ میں جہنم کے انگارے میں تیار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی و تقوی کے کاموں میں تعاون کرو بھائی، گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور آج تم نے چند ٹکوں کی خاطر کسی مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر ڈالی اور وہ بچ بھی گیا، تو اس نے بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تم نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اگر جھوٹ بول کر مجھے، میرے والد، میرے خاندان، میرے رشتہ دار، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن عدل کے تقاضوں کو زک لگ رہی ہے، تو کیا دین اجازت دے دیتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ سورہ مائدہ، سورہ نساء میں 2 مقامات پر یہ بات آئی کہ عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے چاہے تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف بات جا رہی ہو، تب بھی عدل کی بات کہنا، تب بھی عدل کی بات کہنا۔ اور کبھی کا فرمایا کسی کی دشمنی تمہیں اس بات سے روک نہ دے کہ تم عدل کی بات نہ کہو، تو نہ کسی کی محبت اور نہ کسی کی دشمنی آڑے آئے عدل کی بات کرنے میں۔ اعدلو، عدل کرنا ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک ضمنی سی بات اور شامل کر لیجیے آخری بات کے طور پر، پھر ایک سوال میرا اور ہے آپ سے۔ اچھا، یہ جو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا جھوٹا مقدمہ میں لے لوں اور فیس بڑی بھاری وصول کر لوں، میں اس وکیل سے، ساتھی سے کہوں گا اس شخص کی جگہ اپنے کسی خاندان کے فرد کو رکھ لو اور اپنے آپ کو رکھ لو،
کہ تم آج کسی کا جھوٹا مقدمہ لڑ کے چند ٹکے کما رہے ہو اور اس نے یہ جرم تھا، مجرم تھا اور کسی کے ساتھ اس کا معاملہ اٹیچ تھا، اس کو اس کا حق نہیں مل سکا. جس کا حق نہیں مل سکا اگر وہ تم ہو، وہ تمہارے گھر والے ہوں، وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، تو تم کیا یہ پسند کرو گے کہ اس کا کوئی جھوٹا مقدمہ لڑے؟ تو وہاں کھڑے ہو کر کبھی پسند نہیں کرو گے. تو تمہارے میرے رسول نے کہا تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی معیار نہ پسند رکھو جو اپنے لیے پسند کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معاملات تو ہو گئے عدالت کے، کورٹ کے، کچہری کے، وکلا کے. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اکبر، عدل کا دامن نہ چھوڑو. جی زندگی کا ہر مرحلہ، چاہے اولاد کے درمیان معاملہ ہو، حضور فرماتے عدل کرنا. جی گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو، عدل کرنا. ملازمین کے ساتھ معاملہ ہو، عدل کرنا. حتیٰ کہ ایک اونٹ آ کر حضور کے سامنے اپنا سر رکھ دیتا ہے، شکایت کرتا ہے، حضور اس کے مالک کو کہتے ہیں تم اس کو کھلاتے کم ہو، کام زیادہ لیتے ہو، آرام کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، یہ بھی ظلم ہے. یہاں حضور ایک جانور کے ساتھ عدل سکھا رہے ہیں. اندازہ کیجئے اسی لیے ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی امپائر آف فیتھ کے نام سے، اور نان مسلم، غیر مسلم اسکالرز تھے، علماء تھے ان کے مذاہب کے، سب نے جو بنیادی نقطہ کہا کہ the beauty of the teachings of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the catching word justice. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبصورت ترین بات کیا ہے؟ جسٹس کا لفظ، عدل کا لفظ. اور انہوں نے صرف کہہ کے نہیں دکھایا بلکہ کر کے اور نافذ کر کے دکھایا ہے. تو یہ عدل تو اسلام پوری زندگی کے تمام گوشوں میں دیکھنا چاہتا ہے. گھر ہو، کاروبار ہو، دوست احباب ہو، سبارڈینیٹس ہو، جانور ہو یا عدالت ہو، عدل اسلام کا کیچنگ ورڈ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو آغاز کیا تھا آپ نے آج کے پروگرام کا کہ ہمارے پاس جو تمام تعلیمات آ رہی ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آ رہی ہیں. تو جو عدل ہو، سماج ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، دیکھنا یہ پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس بابت کیا ہیں. اور جو بات آپ نے فرمائی تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ جانور ہوں، وہ غلام ہوں، وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اسی لیے جو آیت کی ذیل میں بات آتی ہے نا کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، نہ اپنی قوم کہا، نہ برادری کہا، نہ اپنے دین والے کہا، جب لوگوں کے درمیان، گویا کہ یہ عدل کا معاملہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت محدود، گفتگو لامحدود. یہ سیریز جاری ہے. خواتین و حضرات، ہم سیکھتے رہیں گے کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہمیں کیسی کیسی روشنی، کیسی کیسی رہنمائی قدم قدم پر، بلکہ ہر قدم پر ملتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی کس طرح ہم باوقار انداز میں گزار سکتے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی حاصل کر کے. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 25 کا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب یا غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے. آج کے ونر کون ہیں؟ جی تبسم پرویز، ملیر کینٹ، کراچی سے. تبسم پرویز، ملیر کینٹ، کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہم پر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے۔ اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔